بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 مارچ 1903۔ مجلس قبل از عشاء۔ ایک صاحب نے حضرت اقدس سے رخصت طلب کی۔ ان سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا، یہی مناسب ہے کہ عید کی نماز کے بعد روانہ ہوں، کیونکہ پھر سخت گرمی کا موسم آنے والا ہے، سفر میں بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے جیسا آپ سے وعدہ کیا ہے دعا کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی امیر یا بادشاہ کا خطرہ نہیں ہے، میرا کام دعا کرنا ہے۔ رخصت ہونے والے احمدی دوست نے عرض کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میں آج تک فرق نہیں کر سکا کہ میری محبت آپ سے زیادہ ہے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسے ہی نہیں معلوم کہ میں خدا سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا آپ سے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، یہ فطرت انسانی ہے، یعمل علی شاکلتہ ہی، یہی ہے۔ جب زر کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آخر کار وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ آگ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور اگر وہ آگ سے الگ ہو جاوے تو بھی ایک مفید شے ضرور رہتا ہے۔ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ چرک اس میں نہیں رہتا، آگ اپنے رنگ میں لا کر چرک اس سے دور کر دیتی ہے۔ توبہ کی انتہا فنا ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونا۔ یہی آگ ہے جس سے انسان صاف ہوتا ہے۔ جو شخص اس کے نزدیک قدم رکھنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں آگ سے جل نہ جاوے، وہ ناقص ہے، لیکن جو قدم آگے رکھتا ہے اور جیسے پروانہ آگ میں گر کر اپنے وجود کو جلاتا ہے ویسے ہی وہ بھی گرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مجاہدات کی انتہا فنائی ہے، اس کے آگے جو لقاء ہے وہ امر کسبی نہیں بلکہ واہبی ہے۔ اس کاروبار کا انتہا مرنا ہے اور یہ تخم ریزی ہے۔ اس کے بعد رویدن یعنی پیدا کرنا، وہ فعل خدا کا ہے۔ ایک دانہ زمین میں جا کر جب بالکل نیست ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اسے سبزہ بنا دیتا ہے، مگر یہ مرحلہ بہت خوفناک ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے، اس قول سرکش و خونی بود تا گریزد ہر کے بیرونی بود۔ جب آدمی سلوک میں قدم رکھتا ہے تو ہزارہ بلا اس پر نازل ہوتی ہیں، جیسے جنات اور دیو نے حملہ کر دیا ہے، مگر جب وہ شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اب واپس نہ ہوں گا اور اسی راہ میں جان دے دوں گا تو پھر وہ حملہ نہیں ہوتا، اور آخر کار وہ بلا ایک باغ میں متبدل ہو جاتی ہے، اور جو اسے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ دوزخ بن جاتی ہے۔ اس کا انتہائی مقام بالکل دوزخ کا تمثل ہوتا ہے، تا خدا تعالیٰ اسے آزماوے۔ جس نے اس دوزخ کی پرواہ نہ کی وہ کامیاب ہوا۔ یہ کام بہت نازک ہے، بجز موت کے چارہ نہیں۔ 9 مارچ 1903 دوران سیر۔ ایک شخص کی خواب پر فرمایا کہ معبرین نے لکھا ہے کہ اگر وبائی جگہ پر کوئی مامور یا نبی گیا ہوا دیکھا جاوے تو جاننا چاہیے کہ وہاں آرام ہوگا، کیونکہ وہ لوگ خدا کی رحمت ساتھ لاتے ہیں۔ پھر فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھی کہ ایک شخص نے مجھے ایک پروانہ دیا ہے، وہ لمبا سا کاغذ ہے۔ میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ عدالت سے 4 جگہ کے لیے تعاون کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس پروانے سے پایا جاتا تھا کہ اس کا اجرا میں نے کیا ہے۔ جیسے کاغذات محافظ دفتر کے پاس ہوتے ہیں ویسے ہی وہ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حکم ایک عرصے سے ہے اور اس کی تعمیل آج تک نہ ہوئی، اب میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس سے مجھے خوف طاری ہوا اور تمام رات میں اسی خدشے میں رہا، اور اس پر روشن خط میں لفظ تعاون کا لکھا تھا، گویا حکم میرے نام آتا ہے اور میں جاری کرتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اپنی جماعت کے چند آدمی کشتی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آؤ میں تم کو ایک خواب سناؤں، مگر وہ نہ آئے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں سنتے؟ جو شخص خدا کی باتیں نہیں سنتا وہ دوزخی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیا تحیات کے وقت نماز میں انگشت سبابہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے یہ انگلی اٹھایا کرتے تھے، اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں، یعنی گالی دینے والی۔ خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لا شریک کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو، تا اس سے وہ الزام اٹھ جاوے،
ایسے ہی عرب کے لوگ 5 وقت شراب پیتے تھے، اس کے عوض میں 5 وقت نماز رکھی۔ اس کے بعد اس امر پر ذکر رہا کہ ہر ایک فرقے میں نظیر آیا ہے، جیسے قرآن سے ثابت ہے، اسی لیے رام چندر اور کرشن وغیرہ اپنے زمانے کے نبی ہوں گے۔ عرب صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ آپ کو سادہ مزاج کہتے ہیں، اس لیے کہ کتب مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا، گفتان کے نکوئی کن و در آب انداز، کتابیں ہم مفت دیتے ہیں مگر اس میں ہماری سادگی نہیں ہے، نہ ہم غلطی پر ہیں۔ ہمارا منشا تبلیغ کا ہوتا ہے، اگر 1000 کتاب شائع ہو اور ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاوے تو ہمارا مطلب پورا ہو گیا۔ چند احباب بتقریب نماز عید الاضحیٰ دارالامان میں تشریف لائے اور انہوں نے بیعت کی۔ حضرت اقدس امام پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک جامع تقریر فرمائی، چنانچہ فرمایا، دیکھو جس قدر آپ لوگوں نے اس وقت بیعت کی ہے، جو پہلے کر چکے ہیں ان کو چند کلمات بطور نصیحت کے کہتا ہوں، چاہیے کہ اسے پوری توجہ سے سنیں۔ آپ لوگوں کی یہ بیعت توبہ ہے۔ توبہ 2 طرح ہوتی ہے، ایک تو گزشتہ گناہوں سے یعنی ان کی اصلاح کرنے کے واسطے جو کچھ پہلے غلطیاں کر چکا ہے اس کی تلافی کرے، اور حتی الوسع ان بگاڑوں کی اصلاح کی کوشش کرنا اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ توبہ صدق دل اور خلوص نیت سے ہو اور کوئی پوشیدہ دغابازی دل کے کسی کونے میں پوشیدہ نہ ہو۔ وہ دلوں کے پوشیدہ اور مخفی رازوں کو جانتا ہے، وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، بس چاہیے کہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جاوے اور صدق سے نفاق سے اس کے حضور توبہ کی جائے، اور صدق سے نہ نفاق سے اس کے حضور توبہ کی جاوے۔ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں سنور جاتے ہیں، اور اسے جہان میں اور آنے والے جہان دونوں میں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، البقرہ 202۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی آرام اور آسائش کے سامان عطا فرما اور آنے والے جہان میں آرام اور راحت عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو دراصل ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والا اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغابازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہیں، اگر اسے اپنے حسن یا مال اور دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربنا آگے پردرد اور دل کو پگلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ پس جب ایسی دل سوزی اور جان گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا، یعنی اصلی اور حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے، اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق دل سے تیری ربوبیت کے اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ غرض بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے، جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب ان کی قدر و قیمت اور منزلت اور عظمت اور وقار نکل نہ جاوے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔